عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال أيضا: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، جس موضوع پر مجھے آج کے اس خطبے میں گفتگو کرنی ہے، اس کا عنوان روح کا سفر، اور ایک سمجھیے کہ عنوان کے لحاظ سے بھی انوکھا عنوان ہے اور موضوع کے لحاظ سے بھی پیچیدہ موضوع ہے. اور جہاں تک مجھے معلوم ہے اس سلسلے میں اس سے پہلے بھی ایک گفتگو مفصل کر چکا ہوں، لیکن وہ بدقسمتی سے ریکارڈ ہونے سے رہ گیا، اس وجہ سے اس کا حوالہ نہیں دے سکتا. تو غرض اسی کا سمجھیے کہ ایک تکملہ، ایک تتمہ موضوع ہے جو میں آج گفتگو کروں گا. اس حیثیت سے چند باتیں ذہن میں رکھ لیں، پھر میں گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا. روح کے سفر کے سلسلے میں کیوں مجھے ضرورت پیش آئی اس پہ گفتگو کرنے کی؟ تو اس سے متعلقہ احکامات ہمارے لیے ہیں، اس سے متعلقہ عقائد ہمارے لیے ہیں، جن کی غلط فہمیوں کی وجہ سے انسان صرف گناہ میں نہیں بلکہ شرک و بت پرستی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور شرک میں بھی وہ شرک کر بیٹھتا ہے، سمجھیے کہ دنیا میں اس سے بڑا کوئی اور شرک ہے ہی نہیں، اتنا بڑا شرک کرنے لگتا ہے. اور وہ شرک بھی ایسے کرتا ہے کہ خود اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ شرک کر رہا ہے. اتنی بڑی بات، اتنا بڑا عقیدہ رکھتا ہے اللہ کے خلاف، صرف بات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے. اور عموماً یہ واقعہ ہمارے اندر مسلمانوں میں بھی موجود ہے، اور اسی طرح مختلف مذاہب میں بھی موجود ہے یہ معاملہ، جس پہ متعلقہ یہی روح کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے. نمبر 2، یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے، حقیقت روح کیا ہے اور اس کی صحیح تشریح و توضیح
ایسی کی جائے جس سے ہمارے دل اور دماغ مطمئن ہو جائیں، یہ ناممکن ہے۔ اچھی طرح ذہن میں رکھ لو، نفس الامر روح حقیقت میں، اور اس کی ایک ایسی تعبیر اور تشریح ایکسپلینیشن آپ کے سامنے آ جائے کہ انسان کے دماغ میں اٹھنے والے شکوک و شبہات مطمئن ہو جائیں، اطمینان حاصل ہو جائے، یہ ناممکن شے ہے اس دنیا میں۔ یہ دوسری بات ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ روح، اس کے متعلقہ احکامات ہیں جن کو نہ سمجھنے کی وجہ سے انسان شرک اور سب سے بڑا شرک کرنے لگتا ہے۔ نمبر دو یہ کہ روح کیا ہے، نفس الامر، حقیقت میں اس کے سمجھنا انسان کے اپنے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ ان چیزوں میں سے ہے جس کو اللہ نے متشابہ بنایا ہے، جس کی حقیقت سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کا ذکر، جن کا ماننا ہمیں حکم دیا گیا ہے، فرضیت کے درجے میں ہے، واجبات کے درجے میں ہے، لیکن حقیقت کو سمجھنا یہ مشتبہ کر دیا۔ اللہ نے اس کو سمجھنے کے لیے وہ عقل نہیں دی، جس کی تصریح طور پر خود اس آیت میں ابھی میں نے جو تلاوت کی تھی اس میں بتلا دیا گیا ہے کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، لوگ پوچھتے ہیں اے اللہ کے رسول آپ سے کہ روح کیا ہے؟ قل، کہہ دیجئے، الروح من امر ربی، روح تو خدا کا ایک حکم ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور تم کو جو علم دیا گیا ہے سوائے تھوڑے سے علم کے اور کچھ نہیں۔ وما اوتیتم من العلم، کچھ نہیں دیا گیا تمہیں، جو دیا گیا ہے الا قلیلا، کہ کچھ بہت کم۔ اب یہ بہت کم اتنا کم ہے کہ اگر علم کا دریا ہو، دریا جس طرح ہم سمندر دیکھتے ہیں، سمندر ہو، اور اس سمندر میں سے کوئی پرندہ کیا ہے اپنی پیاس بجھانے کے لیے یا چونچ مارتا ہے سمندر کے پانی میں، تو سمندر کے پانی میں جو چونچ مار کے جو پانی اس کے چونچ پہ لگ جاتا ہے، کیا اس سے سمندر میں کوئی کمی آتی ہے؟ لیکن کچھ نہ کچھ سمندر کا پانی اس کے چونچ میں لگ جاتا ہے۔ تو یاد رکھ لیجئے بحیثیت علم اللہ کے اور ہمارے علم میں بعین ہی یہی مثال ہے کہ جو قلیل علم اللہ کہہ رہا ہے، اگر وہ ہمارے کسی سائنسدان کا کیوں نہ ہو، بہت بڑے عقلاء کا کیوں نہ ہو، بہت بڑے اذکیاء ذہین انسانوں کا کیوں نہ ہو، لیکن اس علم کے مقابلے میں وہ علم جو اللہ تعالیٰ نے غیب میں رکھا ہے، جن کو کہتا ہے کہ میرا علم، اس کا کوئی مقابلہ ہو نہیں سکتا، اگر ہے تو بھی کیا ہے، اس علم کے سامنے بعینہ ہی بالکل وہی مثال ہے جو پرندہ چونچ مار کے کچھ پانی سمندر سے کچھ چوس لیتا ہے، کچھ لے لیتا ہے، کچھ چونچ پہ لگ جاتا ہے، ورنہ کیا ہے اس کا جو علم ہے سمندر کی طرح ہے۔ تو غرض کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے روح کی حقیقت ایسی تعریف کر دی جائے کہ ہم سمجھتے ہوں کہ کوئی بندہ ہمیں سمجھا دے کہ یہ روح کا متعلقہ مسئلہ کیا ہے کہ ہم مطمئن ہو جائیں، یہ معاملہ ہو نہیں سکتا اس دنیا میں۔ اس پہ بحث بہت سونے کی ہے، اور جتنا زیادہ انسان کی ایک اور طبیعت بھی ایسی ہی ہے۔ مثلا سمجھیے کہ آپ سب ادھر دیکھ رہے ہیں، میں نے کہا کہ ادھر مت دیکھو تو فوری طور پر سب اٹھ کے دیکھیں گے وہاں پر۔ اب تو سب ادھر ہی دیکھ رہے ہیں، لیکن جب بندش ہوتی ہے، جب رکاوٹ ہوتی ہے کہ مت، تو فوری ذہن ہمارا تجسس کرنے لگتا ہے کہ کیوں روکا گیا، وہ بھی دیکھیں گے، چلیے اور ایک مرتبہ دیکھیں گے۔ یہ ایک انسانی طبیعت کے اندر رکھ دیا گیا ہے۔ تو اسی حیثیت سے یہ روح کے مسئلے میں بھی جہاں تک اللہ تعالیٰ نے تصریح کر دی کہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا علم تمہیں بہت کم دیا گیا ہے، لیکن اس میں بہت زیادہ باتیں ہوئی ہیں اور لوگوں نے اس میں بہت زیادہ قیاس آرائیاں کی ہیں کہ یہ روح کیا چیز ہے، کیسی ہے، اور اس کے متعلقہ چیزیں سمجھنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اور بہت سو نے، یاد رکھ لیجئے، قرآن حدیث سے زیادہ سوچنے کی بار اپنے ذمہ داریوں پہ ڈال لیا اور آخرکار گمراہ ہو گئے۔ بہت سے فرقے اس میں گمراہ ہوئے ہیں،
اور مسلمانوں کی اکثریت کیا ہے اس عقیدے میں ملوث ہو گئی کہ روح بھی ایک چیز خدا ہی کا جز ہے. میں انشاءاللہ تفصیلی گفتگو بعد میں کروں گا، ابھی آگے آؤں گا. تو یہ ذہن میں رکھ لیجئے پہلی چیز. نمبر 2، اس روح سے متعلقہ ہمارے لیے اعتقادات کی کیا چیزیں ہیں؟ اعتقادات کی پہلی چیز یہ ہے کہ روح بحیثیت مجموعی خالق ہے یا مخلوق ہے. نمبر یہ سمجھ لینا چاہیے اچھی طرح. اور اسی سے متعلقہ مسئلہ ہے عذاب قبر کا. اب یہ روح جب نکل جاتی ہے، بدن فنا ہو جاتا ہے، روح الگ چلے جاتی ہے، تو کیا عذاب قبر واقع ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے تو کیسے ہوتا ہے جبکہ بدن ہوتا ہی نہیں، فنا ہو جاتا ہے؟ دوسرا متعلقہ مسئلہ ہے، اچھی طرح یاد رکھ لیں. تیسرا یہ کہ ہمارے لیے جب بندہ یہاں سے چلا جاتا ہے، کیا بندہ یہاں سے جانے کے بعد عالم ارواح میں خواہ کچھ بھی ہو، کسی بھی شکل میں، روح کی یا جسم کی، کیا بندہ سنتا ہے؟ سماع موتا کا مسئلہ، سماع موتا یہ سن لیتے ہیں، وہ سن لیتے ہیں، اولیاء کرام سن لیتے ہیں، بزرگان دین سن لیتے ہیں، بڑے بڑے لوگ سن لیتے ہیں، عوام نہیں سنتے ہیں. ایک اعتقادی مسئلہ ہے ہمارا خاص کر جہاں پر ہے. ان تین مہم اہم بڑے بڑے مسئلوں پر میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا. ان سے متعلقہ اور بھی کچھ باتیں آپ کے ذہن میں رہ جائیں جن پہ میں گفتگو کرنے سے رہ جاؤں تو بعد میں سوالات کے ذریعے آپ کر لے سکتے ہیں، لیکن اس سے متعلقہ یہ 3 باتیں میں ضرور کروں گا. اور اسی تینوں باتوں کے اندر انشاءاللہ وہ روح کا سفر بھی مسلسل رواں دواں رہے گا یہاں تک کہ ہم اختتام کو پہنچ جائیں. تو اس حیثیت سے بات کو اچھی طرح سمجھ لیں. روح کی ابتدا کب ہوئی اور کیسے ہوئی، اور ہونے کے بعد یہ کیا مسلسل اپنے سفر میں رواں دواں ہے، یا روح پہ کبھی موت آتی ہے یا موت نہیں آتی ہے؟ اس سلسلے میں اچھی طرح چند پوائنٹ دے رہا ہوں، اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں. پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کو جب پیدا کیا تو ایک جسم دیا. اب یہ جسم کے ساتھ جب روح کا اتصال ہوا، یہ دونوں مل کے زندگی بنا. جب اس کا انفعال ہوا، یہ دونوں الگ الگ ہو گئے تو موت بنا. یہی اصطلاح قرآن میں استعمال ہوتی ہے. زندگی اور موت کے لیے ہمیشہ قرآن جو استعمال کرتا ہے، خالص الگ سے روح کو، خالص الگ سے جسم کو کبھی استعمال نہیں کرتا. جب بھی قرآن استعمال کرتا ہے، ان دونوں کے ملن کی وجہ سے جو زندگی ملتی ہے اس کو اللہ زندگی کہتا ہے، اور ان دونوں کے کٹ جانے سے جو موت کی شکل نمودار ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ موت کہتا ہے. ورنہ دیکھا جائے تو اس کے الگ ہونے کے باوجود بھی روح زندہ رہتی ہے، اس کے ملنے کے اندر بھی روح زندہ رہتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کا ذکر نہیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ عموماً موت اور زندگی کا جو ذکر کرتا ہے وہ یہی کہ یہ جسم بننے کے بعد روح جب ملتی ہے اس کو زندگی کہتا ہے. پھر یہ جسم سے الگ جب روح ہو جاتی ہے اس کو جب موت کہتا ہے. پھر اس جسم سے زندگی مل جاتی ہے تو پھر زندگی کہتا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ بقرہ کے اندر، هو الذی یحییکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم یمیتکم. 2 مرتبہ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر کیا کیا؟ موت دے دی. پھر کیا کرے گا؟ پھر اٹھائے گا. موت، زندگی، پھر زندگی. اب بیچ کے 2 احوال چھوڑ دیے گئے ہیں جہاں پر روح اور بدن کا تعلق نہیں رہتا. کب؟ ہم پیدا ہونے سے پہلے بھی روح کی شکل میں زندہ تھے لیکن بدن نہیں تھا، جسم نہیں تھا. جیسا کہ میں ابھی گفتگو پہ آؤں گا کہ احادیث کی روشنی میں ہم کیسے زندہ تھے. پھر اس کے بعد ہم زندہ رہیں گے، عذاب قبر یا برزخ کی کوئی زندگی ہوگی تو وہاں پر بھی ہوگا. وہاں پر بھی کیا ہے؟ روح کا حیثیت سے ہمیں معاملہ پیش آئے گا، زندگی رہے گی، لیکن دونوں کا ذکر نہیں ہے.
دو ہی مرتبہ